تراوی اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آ گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام درس تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نور قرآن اور نور رمضان سے ہم سب کے سینوں کو روشن منور فرمائے۔ رمضان شریف کے ایام اور رمضان شریف کی راتیں بڑی ہی تیزی کے ساتھ گزرتی جا رہی ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے آج رمضان مبارک کی 15 تاریخ ہو گئی، اور 15ویں پارے کا ہی کچھ خلاصہ ہم عرض کرنے کی کوششیں کریں گے۔ ہمارے ساتھ آپ اول تاخیر شامل رہیے تو بہت کچھ اس پارے کے حوالے سے سیکھنے سمجھنے کو ملے گا۔ 15ویں پارے کی ابتدا سورہ بنی اسرائیل سے ہو رہی ہے۔ اسرائیل کا مطلب ہے کہ اللہ کا بندہ، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا یہ لقب تھا، اور ان کی اولاد کو بھی یوں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور اس پارے کے اندر بنی اسرائیل کے عروج اور زوال کے واقعات ایسے موجود ہیں اور بیان اللہ پاک نے کیے ہیں، اس وجہ سے اس سورت کا نام بنی اسرائیل، اور اسی سورہ مبارکہ کا نام سورہ اسراء بھی ہے۔ اسراء کا مطلب سیر کرنا، رات کو جانا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے جو معراج شریف کا تحفہ عطا فرمایا، تو اس پارے کے ابتدا میں ہی وہ ذکر معراج ہے، وہ حضور علیہ السلام کی سیر ہے، وہ حضور علیہ السلام کا رات کو جانا ہے، وہ بیان پر اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ تو اس لیے اس سورہ مبارکہ کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک آپ بستر پر تشریف نہ لے کے جاتے تھے جب تک آپ سورہ بنی اسرائیل کو نہ پڑھ لیتے تھے۔ یعنی کئی ایسی صورتیں جن کو پڑھنا آپ علیہ السلام کے معمولات میں سے تھا، اور ان میں ایک سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اور ایک یہ بھی فرمایا گیا اس سورت کا نام سورہ سبحان ہے، کیونکہ اس کی جو آیت مبارکہ، جو ابتدائی اور پہلی آیت مبارکہ جس میں ذکر معراج ہے، تو اس سورت کا آغاز ہی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہی اور ابتدا ہی اسی کلمے سے ہے، تو اس لیے اس کا نام سورہ سبحان بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ اس پارے کے اندر اللہ پاک نے جہاں اس ذکر معراج کو بیان فرمایا ہے، وہیں اس پارے کے اندر اپنے آپ کو شرک سے بچانا، ماں باپ کی خدمت کرنا، اور اللہ کی راہ میں صدقات خیرات کرنا، یہ چیزیں بھی بیان فرمائی گئی ہیں۔ اسراف اور تبذیر سے اپنے آپ کو بچانے کا حکم عطا فرمایا گیا۔ اس پارے کے اندر باقاعدہ ایسی کئی آیات مبارکہ کہ جن چیزوں سے اللہ پاک نے منع فرمایا، اس کے اندر بطور خاص اگر ذکر کریں تو برائی، بدکاری، بد عہدی، اور اسی طرح بدگمانی، ان تمام چیزوں کی ممانعت وہ اسی پارے کے اندر موجود ہے۔ اسی پارے کی اسی سورہ مبارکہ کے اندر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک جو مقام محمود پر مبعوث فرمائے گا، اور وہ مقام محمود آپ علیہ السلام کو عطا فرمائے گا، اس کا ذکر بھی اسی پارے کے اندر موجود ہے۔ یہ تو ایک سورہ مبارکہ ہے۔ یاد رکھیں کہ اسی پارے کے اندر دوسری سورت سورۃ الکہف ہے، اور اس کا بھی انشاءاللہ کچھ ذکر سنیں گے، اور بڑھتے ہیں اپنی منتخب آیات مبارکہ، ان کا ترجمہ، ان کے تفسیر کی طرف۔
ہمارے ساتھ آپ پروگرام میں اول تاخیر شامل رہیے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ فرمایا پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو سبحان فرمایا گیا، ہم یہ کہتے ہیں نا سبحان اللہ، کوئی بھی اچھی چیز سنتے ہیں کوئی بھی تو اللہ پاک کی پاکی بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ پاک کی پاکی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہر عیب و نقص سے پاک ہے، اللہ کی ذات ہر عیب اور نقص سے، ہر بری چیز سے اللہ پاک ہے۔ تو سبحان اس آیت کا پہلا کلمہ ہے، اس میں ذکر معراج ہے کہ پاکی ہے اس ذات کے لیے کہ جو اپنے خاص بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا، اور تاکہ اللہ پاک انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ یاد رکھیں کہ معراج جو حضور علیہ السلام کو ہوئی، اس کا عقیدہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ وہ سفر ایک پہلا سفر تھا کہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہوا۔ یہ تو قرآن پاک کی نص قطعی سے ثابت ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی آپ گئے۔ اس کا انکار کرنا تو قرآن کی آیت کا انکار کرنا کہلائے گا، اور قرآن کی آیت کا انکار کرنا تو آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہ والا عقیدہ رکھنا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک بھی نہیں گئے اور یہ انکار کرنا، تو یہ تو کفر ہے۔ اچھا، پھر مسجد اقصی سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد اقصی میں نماز پڑھانا، پھر آسمانوں کی طرف جانا، اور پھر سدرۃ المنتہا، یہ ایسی تمام چیزیں ہیں کہ انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہونا، ہر آسمان پر ملاقات ہونا، یہ عقیدہ یہ مشہور احادیث طیبہ سے ثابت ہے، مشہور احادیث طیبہ سے ثابت ہے۔ یعنی اور فرمایا علماء نے کہ اتنی زیادہ روایات ہیں کہ جن کی تعداد حد شہرت تک اور تواتر تک پہنچی ہوئی ہے، کہ جھوٹ پر جمع ہونا یہ ممکن نہیں، کہ اتنے زیادہ کثرت کے ساتھ یہ روایات میں ہے۔ اچھا، پھر آگے کے مراحل اور مکان سے لا مکان پہ پہنچنا اور یہ ساری چیزیں، تو یہ خبر احاد سے ثابت ہے۔ تو یاد رکھیے کہ پہلے والی بات کا یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا بھی سفر نہیں، اس کا انکار کرنا یہ کفر ہے، اور دوسرا جو عقیدہ ہے اس کا انکار کرنا گمراہی ہے۔ بلکہ مسلمان کا جو عقیدہ ہونا چاہیے نا، جو خلاصہ جسے کہیں ذکر معراج کو، تو مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں اور جسم اور روح کے ساتھ، بیداری کی حالت میں اور جسم اور روح کے ساتھ یہ سفر کروایا ہے اور یہ سیر کروائی ہے، اور آپ وہ قرب خاص میں پہنچے ہیں کہ جو نہ کسی نبی کو ملا، نہ کسی رسول کو ملا، نہ کسی فرشتے کو ملا، اور یہاں تک کہ آپ نے جاگتے ہوئے اللہ کا دیدار کیا ہے، اللہ کا دیدار کیا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی آئے ہیں، اور یہ ایک مخصوص اور بڑے تھوڑے سے ٹائم پیریڈ میں ہوا۔ کیسے؟ سبحان پڑھ لیجئے کہ جو لے جانے والی ذات ہے وہ اللہ کی ہے، اور وہ ہر عیب سے پاک ہے اور ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ تو جب رب لے کر جانے والا ہے، رب ہی سیر کروانے والا ہے، تو پھر کوئی کسی طرح کا اعتراض نہیں بنتا۔ تو یہ خلاصہ میں نے پہلی آیت اور عقیدہ معراج کو ذکر کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں مزید۔ آیت نمبر 23 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی عبادت صرف اللہ رب العالمین۔ اور قرآن پاک کی کئی آیات مبارکہ ناظرین کرام کہ جن میں عبادت اللہ کے لیے
اس کے بعد اللہ پاک نے والدین کا ذکر فرمایا کہ ان کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ۔ علماء نے لکھا کہ یہ کتنی بڑی عظیم نیکی ہے، ماں باپ کے ساتھ احسان اور بھلائی کی نیکی ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ اتنے مقامات پر آیا ہے، اور اللہ پاک نے کہیں فرمایا کہ شرک نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ساتھ ہی والدین کا فرمایا کہ ان کے ساتھ احسان کرو۔ آگے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے تعظیم کی بات کہنا، ان سے تعظیم کی بات کہنا۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حوالے سے اتنے حقوق یعنی احادیث طیبہ میں بھی بیان کیے گئے۔ کسی نے جہاد میں جانے کی اجازت مانگی تو آپ نے اس سے جب پوچھا ماں باپ ہیں محتاج ہے، فرمایا انہی کی خدمت کرو، انہی کی خدمت میں مشغول ہو جاؤ۔ کسی نے آ کے پوچھا میں بھلائی کرنا چاہوں تو کون زیادہ حقدار ہے؟ فرمایا تمہاری ماں، پھر فرمایا تمہارے والد۔ کہیں والد کے لیے فرمایا کہ جس سے اب یعنی والد راضی اس سے رب راضی، والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ ماں باپ کو اف بھی نہیں کہنا، اور بلکہ کیسے رہنا ہے؟ آگے فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے عاجزی کے بازو بچھا نرم دلی سے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور پھر کیا کہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پھر کہو اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا، بچپن میں میری پرورش کی۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے مسلم امہ میں بھی اس طرح کے رجحان کہ ماں باپ رو رہے ہیں، ماں باپ پریشان ہیں، ماں باپ تکلیفوں میں ہیں، بیٹے آسائشوں میں، پوچھنے والے کوئی نہیں۔ ہم ہر ایک کی بات نہیں کر رہے، مگر ایک تعداد ایسی ہوگی، ماں باپ تکلیفوں میں ہوں اور وہ ایسے گزر بسر کر رہے ہوں، لیکن اگر اولاد امیر بن گئی، اللہ نے نوازا ہے، تو وہ پوچھتے ہی نہیں ماں باپ، وہ اپنے بیوی بچوں میں ہی ایسے گم ہیں کہ ماں باپ کی کوئی فکر نہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں کے بھی حقوق ہیں، بیوی کے بھی حقوق ہیں، مگر ماں باپ کو اگنور مت کیجیے۔ کوئی بڑا بھی اللہ پاک نے آپ کو منصب دیا ہے، آپ بہت بڑے وزیر اعظم، مشیر، آپ انجینئر، آپ بہت بڑے پروفیسر، آپ بہت بڑے ڈاکٹر، آپ بہت بڑے عالم، آپ بہت بڑے مفتی، آپ بہت بڑے منصب پر ہوں گے، آپ لیڈر بن چکے ہوں گے، مگر یاد رکھیں آپ اپنے ماں باپ کے لیے، آپ ماں باپ کی اولاد ہیں، ان کے بچے ہیں، تو اس لیے ماں باپ کو کبھی بھی اگنور نہ کریں۔ جو کچھ ملا ہے ان کی دعاؤں کا صدقہ ملا ہے۔ اللہ سب اولادوں کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آیت نمبر 29 میں بڑی میانہ روی اعتدال کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا گیا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو یہاں بھی میانہ روی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اپنے ہاتھ کو ایسا باندھ کے گردن کے ساتھ نہ رکھو، اپنے ہاتھ کو گردن کے ساتھ ایسا باندھ کے نہ رکھو، اور نہ ایسا کرو کہ ہاتھ اتنے کھول دو اور پھر کیا ہو، پورا کا پورا ہاتھ کھول دیں اور پھر بیٹھے رہے ملامت کیا ہوا، تھکا ہوا کہ یہ کیا ہو گیا۔ سمجھایا گیا ہمیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے ہاتھ باندھو اور گردن کے ساتھ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بھئی کچھ نوٹ نکالو اللہ کی راہ میں صدقہ، نہیں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نہیں دینا۔ ایسا بھی نہ کرو، اور نہ ایسا کرو کہ بس لٹاؤ اور بعد میں آپ ملامت میں پڑے ہوئے ہوں، تو یہ بھی نہیں کرنا، وہ بھی نہیں اور یہ بھی نہیں، اس کا خیال رکھنا ہمیں۔ اچھا، کئی ہستیاں تھیں ایسی اسلام میں، اور نبی پاک علیہ السلام کی سخاوت کی بات کریں، حضرات صحابہ کرام کی سخاوت کی بات کریں، ایسی کئی ہستیاں تھیں، تو ان میں سے تھا کہ پورا مال بھی صدقہ کیا، لیکن ایک عام اوورال مسلمان اور عام آدمی کہ جس کی کیفیت صدقے کے بعد یہ حسرت والی اور ملامت والی بن جائے، نہیں، پھر نہیں کرو، پھر ایسا نہ کرو۔ دو اللہ کی راہ میں تو پھر
ملامت نہ اپنے آپ کو کرو، خوش ہو جاؤ، آپ کے مال کا نصیب ہے کہ اللہ نے اپنی راہ میں اسے قبول فرمائے۔ تو یہ میانہ روی ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور صبحوں کا قرآن، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ پاک نے سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک کی نمازوں کا بیان فرما دیا۔ تو تفاسیر میں ہے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، چاروں نمازیں اس جملے کے اندر آ گئی۔ باقی تھی فجر کی نماز، اس کو الگ سے بیان فرما دیا۔ وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن یعنی قرات، مراد اس سے یہ ہے کہ ایک رکن، ایک جز مراد لے فرمایا ہے، اور مراد اس سے ٹوٹل فجر کی نماز ہے۔ تو یوں پانچوں نمازوں کا ذکر اس آیت مبارکہ میں۔ اور فجر کی نماز، سبحان اللہ، فجر کی نماز تو وہ مبارک نماز ہے کہ جس میں رات اور دن کے فرشتے آپس میں ملاقات کر لیتے ہیں۔ اچھا، یہ فجر کے لیے بھی ہے اور عصر کے لیے بھی ہے۔ جیسے رات صبح آئی تو اب رات کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں واپسی جاتے ہیں، تو اب دن کے جو آ رہے ہیں تو وہ فجر میں آتے ہیں۔ اچھا، ادھر سے جب یہ عصر تک رہتے ہیں، پھر دوسرے رات والے شروع ہوتے ہیں تو یہ واپسی جاتے ہیں۔ اور جو فجر اور عصر پڑھتا ہے نا، سبحان اللہ، اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، ہر شے جانتا ہے مگر پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ کہتے ہیں یا اللہ، ہم نے تیرے بندے کو نماز پڑھنے کی حالت میں چھوڑا ہے۔ ہم صبح والے کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ اس کو چھوڑ کے آئیں۔ عصر والے کہتے ہیں ہم بھی اس کو نماز پڑھتے، یعنی آنے والا بھی نماز، اور صبح والا بھی نماز کا کہہ رہا ہے، عصر والا بھی نماز کا فرشتہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ہیں ان نمازوں کی اہمیتیں۔ ساری نمازیں پڑھنی چاہیے، ساری نمازوں کے فضائل ہیں، مگر یہاں بطور خاص فجر کی نماز کی بات ہو رہی تو یہ ایک الگ اس کی فضیلت ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا جہاں سب تمہاری حمد کریں گے، یعنی اللہ آپ کو مقام محمود پر مبعوث فرما دے گا۔ حضور اللہ کی حمد کریں گے، اور اہل محشر وہ حضور کی حمد کریں گے، تعریف ثنا بیان کریں گے۔ یاد رکھیے، نماز تہجد سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ فرض تھی۔ نماز تہجد یہ حضور علیہ السلام پر فرض تھی، جمہور علماء کا یہی، اور امت کے لیے اسے سنت فرمایا گیا، امت کے لیے سنت رکھا۔ باقی نبی پاک علیہ السلام پر یہ فرض تھی، اور آپ مستقل ساری زندگی تہجد کی نماز آپ پڑھتے رہے۔ تہجد کی نماز یہ ہوتی ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کے سو گئے، کچھ دیر آرام کیا، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 10 منٹ، 15 منٹ، آپ کو نیند آ گئی، پھر آپ اٹھے، جو نفل پڑھے جاتے ہیں وہ تہجد کے نفل کہلاتے ہیں، وہ تہجد کے نفل ہیں۔ اور جنت میں بلا حساب جانے والے، کیونکہ قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جن کے جسم ان کے بستروں سے جدا رہے وہ کہاں ہیں، تو وہ لوگ جو تہجد کے پابند ہوں گے وہ اٹھیں گے، اور اللہ انہیں بلا حساب جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر آگے مقام محمود بھی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے یہ پوچھا گیا کہ حضور یہ مقام محمود کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ شفاع، یہ شفاعت ہے، کہ وہ شفاعت یہ، اور ہاں حضور اسلام ہی شفاعت سب سے پہلے فرمائیں گے۔ اہل معاشر دیگر انبیاء کے پاس ہوتے ہوتے پھر حضور اسلام کی طرف آئیں گے، اور ہر نبی جن کے پاس گئے وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، اور میرے حضور کے لب پر انا لہا، انا لہا، انا لہا ہوگا کہ یہ اللہ نے منصب شفاعت تو مجھے عطا فرمائی۔ اور پھر حضور اسلام ایک طویل سجدہ فرمائیں گے، اللہ کی ایسی حمد کریں گے جو پہلے کسی نے نہیں کی، اور رب فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، اے محمد اپنے سر کو اٹھائیں، سل تعطا وشفع تشفع، آپ مانگیے
آپ کو عطا کیا جائے گا. آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے. اللہ ہمیں حضور الاسلام کی وہ شفاعت عطا فرما دے، نبی پاک کی شفاعت عطا کرے. یاد رکھیں کہ شفاعت ہوگی اللہ کا جس کے لیے اذن ہوگا. پہلا دروازہ جو شفاعت کا ہے وہ حضور علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے فرما دیا میں وہ ہوں جو سب سے پہلا شفاعت بھی کرے گا، میری شفاعت قبول بھی ہوگی. پھر دیگر کو بھی اللہ منصب شفاعت دے گا، علماء، شہداء، حافظ قرآن، ان کو یہ شفاعتوں کا اللہ منصب عطا فرمائے گا. ناظرین کرام، اسی پارے کے اندر سورہ کہف بھی چونکہ موجود ہے. سورہ کہف اس کا معنی تو پہاڑی غار ہے، اور وہ اصحاب کہف وہ خاص اللہ کے نیک بندے جو اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے اس ظالم بادشاہ سے بچنے کے لیے کہ جو لوگوں کو معاذ اللہ کفر اور شرک میں ڈال رہا تھا، تو انہوں نے ہجرت کی وہاں سے اور وہ اس غار تک پہنچے گئے. اور پھر اللہ نے انہیں ایسی نیند سلا دیا. جب وہ بیدار ہوئے تو انہیں ایسا لگا کہ جیسے شاید ہم ایک آدھ دن ہی سوئے ہیں، مگر انہیں ایک طویل عرصہ گزر چکا جس کا آگے واقعہ موجود ہے. تو سورہ کہف اسی نسبت سے اس کا نام سورہ کہف ہے، یعنی غار کے طور پر اس سورہ مبارکہ کا نام رکھا گیا. یہ مبارک سورت ہے، اس کو جمعہ کے دن جو شخص پڑھتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے وہ ایک خاص نور کی روشنی رہے. اور ایک روایت نے فرمایا کہ جس نے سورہ کہف کو پڑھا، اس کی تلاوت کی، تو وہ اس کے مقام سے لے کر مکہ تک اس کے لیے ایک نور ہو جائے گا، اس کے لیے نور ہو جائے گا. فرمایا جس شخص نے سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھی اس شخص کو خروج دجال سے کوئی ضرر نہیں ہوگا، دجال سے اس کو کوئی ضرر نہیں ہوگا. ناظرین کرام، اسی سورہ مبارکہ کے اندر اور یہی 15ویں پارے میں وہ اصحاب کہف، ان کہف والوں کا ذکر بھی اللہ نے فرمایا ہے. اور کیسا فرمایا ہے؟ ارشاد فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. اور تم انہیں جاگتے ہوئے خیال کرو گے حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور ہم ان کی دائیں اور بائیں کروٹ بدلتے رہتے ہیں. ان کا کتا غار کی چوکھٹ پر اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے ہے. اور اے سننے والے، اگر تو انہیں جھانک کر دیکھ لے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے اور ان کی ہیبت سے بھر جائے. یہاں پر یہ دیکھیے فرمایا گیا کہ کوئی دیکھے تو ایسا لگے کہ جاگ رہے ہیں، لیکن وہ حقیقتاً سو رہے ہیں اور ان کی کروٹیں اللہ بدل رہا ہے. سبحان اللہ، کتنا سوئیں. اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور ویسے ہی ہم نے انہیں جگایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے حالات پوچھیں، ایک دوسرے سے حال احوال پوچھیں. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، تو ان میں سے ایک ان میں سے کہتا ہے کتنا عرصہ ٹھہرے ہو یہاں پہ، کتنا عرصہ ہو گیا، کتنی دیر ہو گئی. قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْدَ يَوْمٍ، تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں ایک دن ہوا ہے یا آدھا دن ہوا ہے، ایک آدھا دن ہوا ہے، حالانکہ وہ تو برسوں یہاں پہ ان کے گزر گئے ہیں. قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ تم کتنا ٹھہرے ہو، تم وہاں کتنا رکے ہو، وہ تمہارا رب بہتر جانتا ہے. اب ہوا یہ کہ انہوں نے آپس میں کہا ایک آدھا دن ہمیں گزرا ہے، لیکن اللہ نے چاہا تو برسوں سال گزر گئے. اب ہوا یہ کہ ان کے پاس کچھ سکے تھے چاندی کے، تو ایک کو کہا کہ بھی بازار جاؤ کچھ کھانا لے کر آ جاؤ اور کسی کو اطلاع نہیں دینا، بتانا نہیں کہ ہم یہاں تھے. تو وہ بازار گئے، جب دیکھا تو وہ سکے پہ بادشاہ کا جو ایک خاص پرنٹ اور بادشاہ کی ایک مہر. تو وہ کہنے لگے یہ کون سے سکے ہیں، ایسے سکے تو ہم نے کبھی دیکھے ہی نہیں ہیں، یہ کون سی کرنسی ہے. تو وہ مختلف سے پوچھتے یہاں تک کہ لوگوں نے ان کو اس وقت کے جو ایک بادشاہ تھا، وہ نیک بادشاہ تھا، ایمان والا بادشاہ تھا، اس کے پاس لے گئے. تو انہوں نے اب سوالات کیے کہ یہ تم کیا ہو، کیسے یہ. تو پتہ چلا کہ وہ برسوں پہلے یعنی صدیاں گزر گئیں، کوئی پہلے بادشاہ تھا، تو اس کے خوف سے، وہ ظالم بادشاہ تھا، بے ایمان تھا، اس کے خوف سے انہوں نے جان بچائی اور یہ غار میں چلے گئے. تو پھر پتہ چلا کہ یہ اتنے صدیاں پہلے کے، اتنے 100 سال پہلے کے لوگ ہیں. تو بہرحال لوگوں کو پھر اس کی اطلاع ہوئی، اور پھر وہ نیک بادشاہ اور دیگر جب آئے یہاں پر تو ان کو دیکھا، تو پھر یہ
وصال فرما گئے، پھر یہ پردہ فرما گئے، تو وہیں ان کے قبریں اور ان کے مزار، اور وہیں پاس ہی اس بادشاہ نے ایک مسجد کو بنا دیا، ایک پاس ہی مسجد کو بنا دیا تاکہ اللہ کی جو ہے وہاں پہ عبادت ہوتی رہے۔ ناظرین کرام، آپ ذرا غور کریں، اصحاب کہف کا ذکر بھی یہ ایک عظیم نشانیوں میں سے ہے، اور پھر وہ کتا جو اصحاب کہف کے پاس تھا، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، اس کتے کا بھی اللہ بار بار ذکر فرما رہا ہے۔ اگر وہ 4 تھے تو 5واں ان کا کتا، وہ 5 تھے تو 6واں ان کا کتا۔ پتہ چلا کہ نسبت اگر اللہ کے پیاروں اور اللہ کے نیک بندوں سے ہو جائے، اللہ پھر ان کو کیا عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آنی؟ فرمایا تمہاری تیاری کیا ہے؟ کیا حضور تیاری تو کوئی کثرت سے نمازیں نہیں، روزے نہیں، مگر یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا کہ المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہمیں اتنی خوشی ملی کہ حضور علیہ السلام نے یہ سند عطا فرما دی، یہ خوشخبری عطا فرما دی۔ ہم حضور اسلام سے محبت چکے کرتے ہیں اور صحابہ کو یہ سند مل گئی، تو آپ کہنے لگے لوگوں سنو، میں ابو بکر اور عمر جیسے میرے عمل تو نہیں ہیں، مگر میری محبت کی وجہ سے اللہ ان کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ مطلب یہ کہ جب ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تو یہ حضور علیہ السلام کے قدموں میں ہمیں پہنچا دے۔ تو اس لیے نسبت اچھی ہونی چاہیے، اللہ کے پیاروں سے نسبتیں رکھیں، دنیا میں بھی آباد و شاد رہیں گے، آخرت میں بھی اللہ وہ مقام مرتبہ عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، کچھ خلاصہ عرض کیا ہے، اور کل انشاءاللہ 16ویں پارے کا درس تراویح میں خلاصہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ تراویح اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آ گیا